السلام علیکم، میں ہوں عمر اسماعیل اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ ڈوگماز۔ آج ہم اخلاقیات کی سیریز میں ہی ایک اور موضوع پہ بات کریں گے، اور وہ موضوع ہماری اخلاقی اقدار کو بہتر بنانے کے لیے، ہمارے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اسے غور سے سنیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ ہم سب لوگوں کے علم میں ہے کہ آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ گھروں میں ہیں، اور بچے خاص طور پہ مصروفیات نہ ہونے کی وجہ سے ماں باپ کو بہت تنگ کر رہے ہیں، بہت پریشان کر رہے ہیں۔ تو اس ٹائم اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم اخلاقیات کی سیریز میں اس موضوع پہ بات کریں اور بچوں کی تربیت کے بارے میں خاص طور پہ آپ لوگوں سے گفتگو کریں۔ تو جیسا کہ اب ہم لوگوں نے جب بچپن گزارا تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج بھی وہ جو بچپن کے کیے ہوئے کام ہیں، بچپن کی ہوئی یادیں ہیں، وہ ہمارے ذہنوں میں اس طرح جڑی ہوئی ہیں، اس طرح سنبھالی ہوئی ہیں جس طرح ہم لوگ انہیں کبھی نہیں بھول پائیں گے۔ ان کے بچپن کے خوشگوار واقعات ہمارے ذہنوں میں آج بھی تازہ ہیں۔ تو ہم لوگوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو ماضی میں گزرا ہوا ہمارا جو ہے بچپن کا عرصہ ہے، وہ ہماری زندگی کا ہمیشہ یاد رہنے والا حصہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو اپنا آگے آنے والا مستقبل بہتر بنانے کے لیے اپنے بچوں کی تربیت پہ خاص توجہ دینی پڑے گی، کیونکہ بچے ہمارا مستقبل ہیں۔ اور بچوں کی تربیت کے بارے میں چند باتیں آج میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی۔ سب سے پہلے اگر دیکھیں تو بچپن میں جب ہم اسکول جاتے تھے تو اگر ہم لوگوں کو کوئی ٹیچر سزا دیتا تھا، کوئی ٹیچر مارتا تھا، تو اس موقع پہ ہم لوگوں کا ہمارے ذہنوں پہ منفی اثر پڑنے کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر والوں کی بھی اس کے بارے میں ایک رائے منفی قائم ہو جاتی تھی۔ پھر اگر کوئی ٹیچر ہمیں حوصلہ افزائی کرتا تھا، اچھا سلوک کرتا تھا، تو اس کا سلوک صرف ہمیں ہی متاثر نہیں کرتا تھا یا اس بچے کو جس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہے اسی کو متاثر نہیں کرتا تھا، بلکہ ان کے والدین، ان کے عزیز و اقارب بھی اس سے بہت خوش ہوتے تھے اور ایک اچھا اثر لے کے رہتے تھے۔ اب خاص طور پہ دیکھیں کہ جب بچہ 10 سال سے پہلے جتنی جماعتیں پڑھتا ہے تو اس کے اندر تو خاص طور پہ وہ استادوں کی باتوں کا بہت ہی گہرے پن سے تعلق اس کا ہوتا ہے، بہت ہی گہرا تعلق ہوتا ہے اور بہت ہی گہرا اثر اس کے دماغ پہ پڑتا ہے۔ ان کی ہوئی تعریف، ان کی ہوئی حوصلہ افزائی، اس کے جذبات، جو بھی آپ ان کو گھر میں خط لکھتے ہیں یا اس کو کوئی گفٹ دیتے ہیں، آپ اس کے سامنے مسکراتے ہیں، وہ اس کے ذہن پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کلاس میں کسی بچے کو پوری کلاس کے سامنے اپریشیٹ کرتے ہیں تو وہ پوری زندگی کے لیے اس کے لیے ایک بہت ہی یادگار لمحہ بن جاتا ہے اور اس کے ذہن پہ بہت مثبت اثر پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی زندگی میں جو بچپن میں کیے گئے کام ہوتے ہیں وہ بچے کو ہمیشہ یاد رہتے ہیں، اور بچہ اپنے آپ کو 10 سال کی عمر سے پہلے ہی ذہنی طور پہ ایک قائم کر لیتا ہے کہ میں نے اچھا بندہ بننا ہے یا برا بندہ بننا ہے۔ اس طرح کی کئی مثالیں ہیں کہ ہمارے ٹیچر ہمیں بچپن میں اگر کوئی گفٹ دے دیتے تھے تو ہم لوگ کئی دن تک محنت کرتے تھے، کئی دن تک اپریشیشن کو لے کے خوش رہتے تھے، تو یعنی بہت اچھا رہتا ہے۔ اس طرح اگر آپ دیکھیں گے، اگر آپ کسی بچے سے ملتے ہیں، آپ اس کو اسپیشلی امپورٹنس دیتے ہیں تو وہ بچہ آپ سے پیار کرے گا، وہ جب اگلی دفعہ آئیں گے آپ سے وہ پہلے سے ہی ملنے کے لیے بےتاب ہوگا۔ اس طرح اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم لوگوں کو بڑوں سے زیادہ بچوں کو اہمیت دینی ہے، بچوں کو وقت دینا ہے، بچوں کو پیار دینا ہے اور بچوں کو توجہ دینی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ بچوں کو میٹھی باتیں کر کے اچھی بات سمجھائیں گے، دین کی بات سمجھائیں گے، تو جو بچپن میں ان کے ذہن میں نقش ہوئی باتیں ہیں وہ ان کی جوانی میں اور ان کے بڑھاپے میں ان کے کام آئیں گی۔ جو بچہ تھوڑا شرارتی ہوتا ہے اس بچے کے اندر بات سیکھنے کا مادہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اور اگر آپ اس بچے کو بڑوں سے زیادہ احترام دیں گے، بڑوں سے زیادہ عزت دیں گے اور بڑوں سے زیادہ توجہ دیں گے تو وہ بچہ آپ کی بات غور سے سنے گا اور آپ کی سمجھائی ہوئی بات اس کو ساری زندگی کے لیے اس کے ذہن میں نقش ہو جائے گی۔ پھر آپ بچوں کو چھوٹے تحفے دیں، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طرز عمل تھا کہ وہ بچوں کو خاص اہمیت دیتے تھے۔ ہم لوگوں کو ان کی سنت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں کو بچوں کو خاص اہمیت کس طرح دینی ہے کہ آپ جب کسی بچے سے ملیں، اس کا نام لے کے پیارے کیا حال ہیں، بہت یعنی اس کو اسپیشل اہمیت دینے کے لیے شہزادے کیسے ہو، اس کا حال چال پوچھیں، اس سے ملیں، اس کو تحفے تحائف دیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بہت پیار والا، شفقت والا سلوک کرتے تھے۔ کئی ایسے بچے تھے جو جنگ سے پہلے جنگ میں شرکت چاہتے تھے، آپ نے ان کو بڑے پیار سے ڈالا۔ تو
ہم لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی یہ سبق ملتا ہے کہ بچوں کی تربیت کے اندر خاص کردار ادا کریں۔ ایک عمر ہوتی ہے بچہ جب پیار کی بات سمجھتا ہے، وہ 6-7 سال تک کی عمر ہوتی ہے کہ بچے کو آپ پیار سے جدھر موڑنا چاہیں موڑ لیں۔ اس کے بعد بچے کو کچھ معاملات میں سختی کا بھی حکم دیا گیا ہے 7 سال کے بعد۔ تو ہم لوگ ان کو، جیسے نماز کا ہے، بچوں کو بچپن میں جو نماز سکھا دی جاتی ہے وہ ساری زندگی ان کے ذہن میں نقش رہتی ہے۔ جیسا کہ اس میں اب نماز کی بات اگر ذہن میں آئی گئی ہے تو اس میں ایک یہ ہے کہ اب دیکھیں بچے کو نماز کا بلوغت سے کہا گیا کہ بلوغت کے بعد اس کا کاؤنٹر شروع ہوتا ہے، لیکن 7 سال سے بچے کو نماز پہ سختی کرنے کا کہہ دیا گیا کہ 7، 8، 9، 10 یہ 4 سال کے اندر اگر بچے پہ سختی ہو جائے گی اور بچے کے اوپر مار پیٹ کر کے بھی اس کے اندر نماز کی عادت ڈال دیں گے تو وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بلوغت کے بعد نماز چھوڑ دے۔ تو آج ہمیں 2-3 باتیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ بچہ گیلی مٹی اور خالی صفحے کی مانند ہے، جو آپ اس پہ لکھ دیں گے وہی ساری زندگی آپ فیس کریں گے، اور جو بچے کو گیلی مٹی جس طرح ہوتی ہے اس کو جس طرح کا مرضی بنا لے وہ بن جاتی ہے۔ تو ہمارے مستقبل کے اندر، معاشرے کے اندر امن و سکون قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آج اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، بچوں کی ایکٹیویٹیز کا خاص خیال رکھیں، بچے کیا دیکھتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کیا کھیلتے ہیں، اس سے ان کے ذہن کا آپ کو اندازہ ہوگا، پھر آپ کو ان کو بدلنے میں، اس کو بہتر راہ دکھانے میں بہت رہنمائی ملے گی اور بہت آسانی ہوگی۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی ہدایت دے، ہمارے بچوں کو مستقبل کے اندر بھی، حال کے اندر بھی سیدھا رستہ دکھائی رکھے، اور ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ جن ماں باپ کی اولاد نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آگے آنے والی ویڈیوز مل سکیں، اور کوشش کریں کہ بچوں کے ساتھ خاص ہمدردی والا رویہ رکھیں۔ اسی میسیج کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔